گورنمنٹ میں گڈ گورننس کے ریفارمز لائے, یہ ہو سکتا ہے اور یہ بالکل پاسبل ہے. لیکن اس میں ملک صاحب میں آپ کو مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے. جی دیکھیے یہاں پہ ذکر ہوا, بڑا ہی ایک بولڈ دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ جی ایجوکیشن ہیلتھ میں پنجاب میں کچھ نہیں ہوا. میں وہ چھوٹے چھوٹے چند اسٹیپس بتانا چاہتا ہوں. ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں اور سوشل سیکٹرز میں بہت حد تک کام ہوئے ہیں. اب ایجوکیشن میں چھوٹی سی مثال لیجیے. ایجوکیشن میں تو مشرف دور میں بھی بہت کام کیے ہیں. نہیں, یہ آپ کو جو انشاءاللہ بتا پرویز رہا الہی نے, دیکھیے اس کے باوجود ہماری کہاں پہ تھی. میرے اپنے محلے میں وہاں 2 اسکول کھولے انہوں نے, اور بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, لیکن بالکل کیوں گے, جو کام اچھا کیا اس کو تعریف کرنی چاہیے. لیکن اس کے بعد ہم نے آ کر پچھلی دفعہ جتنی بھی, آپ کو یہ سب یہاں سیاسی دوست بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ ضلعی ناظمین کے پاس اور مشرف کے جتنے بھی سپورٹرز تھے ان کے پاس بیٹھ کر, اگر ٹیچرز ہیں تو ان کی لسٹیں بھی گھروں میں بنائی جاتی تھیں, ان کو وہاں پہ نوکریاں دی جاتی تھیں. میں شہباز شریف نے میرٹ کے اوپر ایجوکیٹرز کی انٹرویوز کے ایک پوائنٹ بھی نہیں تھا, صرف ان کی اسناد کے اوپر, میرٹ کے اوپر. تمام اپوزیشن نے, پورے ملک نے مانا کہ سینکڑوں ایجوکیٹرز جو استاد استانیاں بھرتی کیے گئے وہ میرٹ پہ کیے گئے. ایجوکیشن میں ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا. اب پنجاب کے بچوں کو جو اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں, ان میں جو اچھے نمبر لینے والے بچے ہیں اور سرکاری اسکولوں سے پڑھ کر نکلے ہیں اور ان کے والدین افورڈ نہیں کرتے, ان کو اپلائی کیے بغیر ان کو وظیفے مل رہے ہیں. پہلے سال وزیر اعلیٰ نے, آپ روز سنتے ہیں نا کہ پنجاب میں مالی مشکلات ہیں, پیسوں کی کمی ہے, کہیں پہ کوئی پیمنٹ نہیں ہو سکی, کہیں پہ کوئی پروجیکٹ رکا, اس کے باوجود پہلے سال 2 ارب روپے, اگلے سال پھر 2 ارب روپے, تیسرے سال پھر 2 ارب روپے, 6 ارب اس وقت پہنچ چکا ہے انڈومنٹ فنڈ, اور اس کے منافع سے ان بچوں کو وظائف دیے جا رہے ہیں. ایجوکیشن کی ایک مثال, ہیلتھ کی آپ ایک مثال دیکھیے. ہیلتھ میں بہت مشکل تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں, اور پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پہ تمام تر پیشنٹس کو, جو جنرل وارڈ والے پیشنٹس ہیں چاہے آؤٹ ڈور والے پیشنٹس ہیں, 100% اربوں روپے کا یہ امپیکٹ ہے کہ تمام کو مفت دوائیاں دی جا رہی ہیں. تو دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے, اس کو مینج کرنا, اس کے لیے ایڈمنسٹریشن کرنا. اخبار کی خبروں میں اور سرکاری فائلوں میں یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں. نہیں, آپ دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں, چلیں میرے ساتھ, آپ ہسپتال میں چلیں, آپ دیکھیں وہاں پہ یہ تو ضرور ہوگا کہ اس ہسپتال میں پہلے 10 بیڈ کا وارڈ تھا اور وہاں پہ 8 پیشنٹ آتے تھے, اب 10 بیڈ کی بجائے 12 بیڈ کا وارڈ ہو گیا, لیکن اب وہاں پہ 50 پیشنٹ آتے ہیں. وہ زمین پہ بھی آنے پڑے, گورنمنٹ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن دوائیاں مل رہی ہیں. اچھا, آپ ڈیفینڈ اور اسی لیے دوائیاں مل رہی ہیں شہباز شریف صاحب کو. دیکھیے میری بات سنیں, جو صحیح اقدامات ہیں ان کی تعریف کرنی میرے چاہیے. لیے میرے پاس وقت بھی کم ہے, ان کو مینشن کرنا چاہیے. جی ظاہر حسین کاظمی صاحب, آپ یہ اور فرمائیں. یونیفیکیشن بلاک کا ایک آئینی جواز ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, لیکن بہرحال آپ آگے بات کرنا چاہتے ہیں تو. جی کاظمی صاحب, آپ فرمائیں کہ آپ کی حکومت اگر آ گئی تو یہ جو 2 سیکٹر ہیں, صحت اور تعلیم, کیا کر لیں گے آپ؟ دیکھیں ملک صاحب, سب سے پہلے آپ کے پاس کچھ سب سے پہلے ٹیم کو ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. ہمارے پاس پاکستان میں انتہائی کمپیٹنٹ لوگ, انتہائی پڑھے لکھے لوگ اور انتہائی دیانتدار لوگ جو اس مٹی کے لیے, اس دھرتی کے لیے, اس قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں, وہ الحمدللہ بہت زیادہ یہاں پہ لوگ ہیں. پہلی چیز لیڈرشپ ہوتی ہے. میں پہلے بھی کہتا رہوں گا آپ کے ڈفرینٹ پروگرام میں, اور ابھی بھی کہتا ہوں, لیڈرشپ اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتی ہے قوم کے سامنے کہ ہمارے پاس یہ اساسی ہیں, وہ اندرون ملک یا بیرون ملک, یا ہمارا یہ پہلے بات کر چکے ہیں. اب جب تک آپ لیڈرشپ آپ کی بالکل کلیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو سامنے پیش نہیں کرے گی, تو نیچے آپ اگر توقع کریں پٹواری, تھانے دار, تحصیلدار وہ کرپشن نہ کرے یا اسکول ٹیچر نہ کرے, یہ ممکن نہیں ہوگا. جہاں تک بات ہے جو بیسک آپ کی تعلیم ہوگی, صحت ہوگی, میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی کوئی ایسی مسائل نہیں ہے. اس وقت جو آپ کا سینٹرل بورڈ آف ریونیو اکٹھا کر رہا ہے سال کا ریونیو, وہ 1350 ارب روپے اکٹھے کر رہا ہے. آپ اگر دیکھ لیں ایجوکیشن پہ, آپ ہیلتھ پہ 2%, 2.5%, 3% سے اوپر یہ جا نہیں رہے. کتنا ہونا چاہیے؟ جس طریقے کا لوگوں کی ڈیمانڈز ہے, دیکھیں صحت, ملک کی کیا ڈیمانڈ, دیکھیں صحت, تعلیم, اس کو آپ وار فوٹنگ بیسس پہ, جنگی بنیادوں پہ کریں. لوگوں کو کم از کم اگر روٹین دے سکتے تو انہیں آپ تڑپ کر مرنے تو نہ دیں, ان لوگوں کو آپ تعلیم تو کم از کم دیں. آج سے دیکھیں, اب ہم جتنے بیٹھے میرے خیال میں ہم سب لوگ سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے تھے. آج اب دیکھیں اگر سرکاری اسکول آلموسٹ وہ ایک بالکل ویران ہو چکے ہیں, استبل بن چکے ہیں. جہاں تک میرے بھائی نے کہا کہ جو صحت پہ کام ہو رہا ہے, صحت پہ بالکل کام آپ کی بات کی ہے, کسی حد تک کر رہے ہوں گے, لیکن آپ اگر دیکھیں, آپ ڈی ایچ کیو چلے جائیں پنڈی میں جو جی ایچ کیو اس کے ساتھ ہے, آپ بے نظیر ہاسپٹل چلے جائیں,
وہاں پہ آپ دیکھیں تو لوگ اس طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں، نہ وہاں دوائی ہے، نہ وہاں بیڈ ہے، نہ وہاں ڈاکٹر ہے. جتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے شام کو علیحدہ کلینکس بنائے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بالنے والا نہیں. اس وجہ کے ساتھ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے ہی نہیں، وہ نہ پنجاب میں ہے، نہ وفاق میں ہے، نہ باقی صوبوں میں ہے. ہمیں صرف اور صرف چاہیے بجائے کرٹیسزم کے، ہم چاہتے ہیں کہ بجائے سیاسی جماعتیں اور جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو بدنام کرنے کے یا اسے کرٹیسائز کرنے کے، ہم جو کرٹیسائز کرتے ہیں بھی اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کل پھر وہ بوٹوں والے ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں. ہم ابھی بھی اپنی اصلاح کریں اور ہم اپنی عیاشیاں، یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس کی، پرائم منسٹر ہاؤس کی، سی ایم ہاؤسز کی، یہ جو بڑے بڑے اسکواڈ ہیں، بڑے بڑے جلوس ہیں. اب دیکھیں اس وقت جو پنجاب کے سی ایم صاحب، وہ کہتے تو خادمیال ہیں، رائے ونڈ سے ٹھوکر نیاز بیگ سے رائے ونڈ تک اپنے گھر میں اپنا یو ٹرن فری جو ایک جو ہوتا ہے آپ کا وائرلیس جو کراسنگ فری انہوں نے کر دیا ہے تاکہ وہاں سے کہیں یو ٹرن نہ ہو، ڈسٹربنس نہ ہو. 9.5 ارب روپیہ آپ لاہور سے رائے ونڈ تک دیکھیں، وہ سب وہاں پہ کراسنگ ختم کر دی گئی ہیں لوگ روز جاتے ہیں. میں جاتا ہوں، مطلب آپ اس بات کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ 9.5 ارب روپیہ اس غریب قوم کا، میاں صاحب یہ زرداری صاحب یہ گرانڈ صاحب یہ بھوکے ننگے تو نہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس جائز ناجائز کھربوں روپیہ ہے. 9.5 ارب روپیہ ایل ڈی اے نے ٹھوکر نیاز بیگ سے رائے ونڈ تک وہاں پہ انفراسٹرکچر کا لگایا، اس میں بجلی، اس میں سڑک، اس میں گیس، اس میں بجلی کا. آپ بتائیں کہ اگر ایک محل کے لیے 30,000 کنال کے لیے 30,000 یہ بھی غلط فگر ہے. 30,000 کنال ہے، 25,000 کنال ہے، اگر وہاں پہ آپ رہ کر وہاں پر رہ کر آپ اپنے آپ کو خادمے والا کرتے ہیں. 400 کنال تو آپ کے چیئرمین سب دیکھیں ہم نے خریدی ہے خان صاحب نے خریدی ہے ماشاءاللہ، اور وہ 100 روپے کے لیز، 100 روپے کنال کے حساب سے، میں جو بات کروں ملک صاحب آن ریکارڈ کروں، 100 روپے کنال کے حساب سے لیز پہ لی گئی ہے زمین لاہور کی. اب بات یہ کہ آپ خدا، میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا قبلہ ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، ماضی سے سبق سیکھنا پڑے گا. لوگ انتہائی کرب میں ہیں، انتہائی اذیت میں ہیں، انتہائی تکلیف دونوں پارٹیوں والے یہ الزامات جی انتہائی غلط ہیں، اور یہ فیکٹ سے بالکل یہ ڈی فگر کر کے بات کی جا رہی ہے. جی صلاح الدین صاحب، غلط بات ہے جی. اب الٹیمیٹم 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا آپ کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات مان لی جائے گی یا آپ دوبارہ پھر چپ کر ہو جائیں گے؟ یقیناً بات جب دلیل پہ ہوگی تو مانی جائے گی، اگر نہیں مانتے اور منوائیں گے. اچھا سمجھے. اور اس کے بعد وہ پیپل پارٹی تو اس موڈ میں نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں انٹرنیشنلی پرائسز اپ ہوئی ہیں تو ہم تو مجبور ہیں. موڈ بن جائے گا. اچھا آپ بنا لیں گے؟ موڈ بن جائے گا جی. یہ اتنا بڑا وہ چیز نہیں ہے. مگر آپ فوج کو کیوں بلا رہے ہیں؟ فوج کو کیوں بلا رہے ہیں؟ فوج کو تو نہیں بلا رہے. جو الطاف بھائی کا بیان تھا اس میں پچھلے ہمارے جو 63 سال ایسے گزرے ہیں کہ فوج کی ہمیشہ ایک ملی بھگت رہی ہے ہمارے وڈیروں کے ساتھ، ہمارے زمینداروں کے ساتھ، ہمارے جاگیرداروں کے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ. تو الطاف بھائی چونکہ اس وقت جو مسائل ہیں پوری قوم کے سامنے، پاکستان کے سامنے، فوج حل نہیں کر سکتی ہے، لیکن فوج ایک حقیقت ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہر ملک میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس بنا پہ یہ چیز کہ الطاف بھائی کے بیان میں یہ بات ہے کہ ہمیشہ ہی فوج نے جاگیرداروں کا، زمینداروں کا یا بڑے بڑے پیسے والوں کا جو ہے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کی سرپرستی کی ہے. ایوب خان ہے، آج تک عمل نہیں ہوا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے اصلاحات کی، اس پر بھی عمل نہیں ہوا. تو کب ہوگا یہ عمل؟ یہ تو ہوتا نظر ہی نہیں آتا. لینڈ ریفارم کی. جی لینڈ ریفارم کی. ہاں کسی پر بھی عمل نہیں ہوا. وہ تو نہیں ہوا. یہ ہماری بدقسمتی ہے نا، پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا. لیکن آخر کب تک ہم ایسے پاکستان کو لے کے چلتے رہیں گے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہوگا. کیسے بڑھیں؟ کسی نہ کوئی حل تو بتائیں نا. انقلاب اس کا واحد راستہ ہے. ہاں فوج کے ذریعے انقلاب، جنرلوں کے نہیں. دیکھیے آپ اس چیز کو ایک غلط رنگ یا غلط رخ دے رہے ہیں. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 63 سالوں میں ہر کسی کو آزما چکے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک ایک نظریاتی تبدیلی نہیں آئے گی، ایک چینج نہیں آئے گا، اس وقت تک پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. نظریاتی تبدیلی والی جماعت تو ہے، وہ تو ہے پیپل پارٹی. دیکھیے 10 سال پرویز مشرف کی حکومت ملک میں رہی. اس دوران وعدے کیے گئے، ٹھیک ہے، کہ ہم ملک کے اندر جمہوریت لائیں گے. ٹھیک ہے.
ہم جمہوریت پورے 11 نہیں سال آپ اس کے میں ساتھ تو رہے۔ دو بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، یا ان سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے ملک میں ڈیموکریسی لانے کی بات کر رہی صلاح الدین تھی، صاحب انہوں نے وعدے کیے، عہد و پیمان کیے، لیکن اس کے بعد آج نتیجہ کیا نکلا؟ وہی نتیجہ نکلا نا کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، چہرے تبدیل ہو گئے۔ اب بتائیں نا، حل بتائیں نا اس کا۔ اب وہ پیپل پارٹی نہیں مان رہی، اب آپ حل بتائیں کیا ہوگا؟ انہیں سے پوچھنا چاہتے ہیں نا جی کہ اپنا یہ حل آپ بتائیں۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک روڈ میپ موجود ہے، لیکن نہیں ایم کیو ایم نے بھی اپنا پورا روڈ میپ دیا ہے معیشت کے حوالے سے، جو یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے روڈ میپ دیا ہے کہ جس میں جنرل کی بات کی گئی، دیکھیے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے فوج ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے حکومت کرتی رہی، سب کچھ کرتی رہی۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ فوج ہمیشہ گٹھ جوڑ سے کرتی رہی، اب اسی کو دوبارہ جرنیل کو پکارا جا رہا ہے، کیوں؟ تو اس کو ذرا بھی بتائیے۔ دوسرا یہ بھی بتائیے کہ ہمیشہ آپ انقلاب کی اور بات کرتے ہیں پاکستان میں جاگیرداروں کے خلاف اور ووٹ دیتے ہیں زرداری کو، تو جو سب سے بڑے جاگیردار ہیں تو مطلب ان کو صدر بنائے، ہم نے تو انہوں نے تو مخالفت کی نا، تو قوم کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ دو ایشوز اس وقت ایسے ہیں جو ہم کنفیوز ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہم ہمیشہ انقلاب کی بات بھی کرتے ہیں، غریب عوام کی بات کرتے ہیں، اور آپ کا ان کا یہ کہنا کہ ہم ووٹ دیتے ہیں زرداری کو، غریب عوام کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپ خود عام آدمی ہیں۔ دیکھیے ہمارا جہاں جہاں لیکن ساتھ آپ وڈیروں کا دے رہے ہیں، لیکن انقلاب کی بات کرنا اور رہنا حکومت میں صحیح۔ دیکھیے اب بات میں پوری کر لوں، جی بات دیکھیے کٹ رہی ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھیے جہاں جہاں ایم کیو ایم پہنچ سکی، اپنا پیغام پہنچا سکی، وہاں دیکھیے ایک تبدیلی لائے ہیں۔ مثلا کہاں آ گئی ہے؟ کراچی، حیدرآباد یا جہاں جہاں ایم کیو ایم کا پیغام پہنچا ہے وہ الگ مسئلہ۔ دیکھیے اصل چیز کو چھوڑ کے ابھی آپ بات کر رہے ہیں ایک انقلاب کی، میں اس کی بات جواب دے رہا ہوں نا۔ ٹارگیٹ کلنگ ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہاں ہم تبدیلی لائیں۔ اب ہم چاہتے ہیں جو تبدیلی ہم ان علاقوں میں لائیں، ہم پورے پاکستان میں چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ ایک پنجاب میں رہنے والا ایک کسان، ایک ہاری، اس کا بچہ جو ہے نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں جا سکتا ہے، کیوں نہیں ایک کلرک کا بیٹا، ایک ٹیچر کا بیٹا، ایک عام مزدور کا بیٹا نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ سوچ ہم عام آدمی تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ انہوں نے بات کی زرداری صاحب کو، تو ووٹ کس کو دیں بھائی؟ صدیقی صاحب کو، جو جتنی ہماری نمائندہ تھے، بڑی جماعتیں ہیں۔ نہیں وہ بتا رہے ہیں نا کہ صدیقی صاحب تھے، متوسط طبقے کے نمائندہ تھے، ایک ٹرانسپیرنٹ آدمی تھے کہ داغ کوئی نہیں تھا، ایک جج ریٹائرڈ تھے۔ جی دیکھیے صدیقی صاحب جو تھے مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ تھے، لیکن نون کا حصہ نہیں تھے۔ نہیں، ان کے پیچھے انہیں نامزد جو ہے مسلم لیگ نون نے کی تھی، لیکن وہی ایک سرمایہ دار، وہی پیپل پارٹی والے بھی کنگلے نہیں ہیں، وہ بھی وزیر اعظم بنا، حکمران بنا۔ دیکھیے یہ جواز تو نہیں دیتے کہ ان کو دے دیں، یہ جواز تو نہیں بنتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کو۔ بات یہ ہے، دیکھیے اس وقت ہمارے ملک کی ایک ضرورت تھی کہ وہ جو حالات 2008 میں، 2007 اور 2008 میں پاکستان کے اندر پیدا ہوئے۔ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ میں جناب شکریہ ادا کرتا ہوں لیاقت علی صاحب کا، یہ تشریف لائے، جناب ملک الرحمان صاحب اور جناب کاظمی صاحب، جناب صلاح الدین صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام دا ویلا مکدا پہ اساں تا کو شروع دسیا ہے کہ ایک لفظ خربوزہ ہے، وہ تا کو دسے سوں کیڑی زبان دا ہے۔ لفظ خربوزہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کون سی زبان کا؟ نہیں، یہ لفظ ہے یونانی زبان دا۔ جڑے ویلے سکندر اعظم نے ہندوستان تے حملہ کیتے تو وہ بہت سارے چیزاں اتنے چھوڑ گئے، اندر سے ایک لفظ خربوزہ بھی ہے۔ خربوزہ یونانی زبان دا لفظ ہے، اور ایک کو سب تو پہلے ایکسیپٹ کیتے سرائکی زبان نے۔ سرائکی دے بعد والے باقی زبانہ پنجابی چ بھی آ گئے، اردو چ بھی آ گئے، سارے زبانیں چ آ گئے۔ این واسطے میں اپنے ناظرین کو دسنا پیا کہ لفظ خربوزہ یونانی زبان دا لفظ ہے۔ یہ نال ہی حامد سید ملک کو اور وسیع دی ٹیم کو اسلام آباد تو اجازت دو۔ اللہ حافظ۔